الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنی زندگیوں میں اسلام کو مکمل طور پر داخل کرو، غیروں کی مشابہت اور ان کی نقل مت کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کا فرد کہلائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ یہ مستقل تہذیب ہے، اور ایسی تہذیب ہے کہ دوسری کسی تہذیب کی ہمارے یہاں گنجائش نہیں۔ اسلام دوسروں کی چیزیں لے لینا، تہواروں کو لے لینا، یہ گوارا نہیں کرتا۔ دوسروں کے طریقوں کو اپنانا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو تہذیب ہے اور جو تمدن ہے وہ اتنا پیارا اور اتنا مکمل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور تہذیب اور تمدن کے ہم محتاج ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک مکمل ترین دین دیا ہے، اور اس کے مکمل ہونے کا قرآن کریم میں اعلان بھی فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا،
کیونکہ یہ دین میں اتنی طاقت ہے کہ قیامت تک کے حالات کا مقابلہ کرے اور راستہ بتائے۔ بتدریج انبیاء کرام آتے رہے ہیں اور تکمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، تو تکمیل نبوت کی حضور پر ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا کیونکہ ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آفتاب کے آنے کے بعد ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح آفتاب رسالت کے آنے کے بعد دوسرے نجوم رسالت کی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز، یہ دین کی ارتھ ویوستھا جو ہے، یہ دین کے اصول اور قواعد اور ضوابط، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منضبط فرمائے، اور جہاں قرآن کریم میں اجمال ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہے، اس اجمال کو دور کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، قرآن کریم میں پنجگانہ نمازوں کا حکم آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ لیکن یہ 5 وقتہ نمازیں کس طرح سے، کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نماز زبانی نہیں بتائی، عملی بھی بتائی۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منبر بنوایا ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابیوں، نماز کیسی پڑھی جاتی ہے مجھ سے سیکھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ ایک صاحب نے بہت جلدی نماز پڑھی اور حضور سے ملاقات کی۔ 3 مرتبہ حضور نے اس کو موقع دیا کہ جیسی نماز مطلوب ہے وہ پڑھ کر حضور پاک کے پاس آئے، لیکن اس کی نماز کی ترتیب بدلی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر بیٹھے اور اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہر رکن کیسے ادا کیا جاتا ہے وہ زبان سے بھی بیان کیا، ترتیب بھی بیان کی، اور فرمایا تو نے جو نماز پڑھی اس کو نماز نہیں کہہ سکتے، یہ نماز عند اللہ قابل قبول نہیں، کیونکہ تو نے رکوع بہت جلدی کیا، سجدے بہت جلدی کیے، قیام کم کیا، اس لیے میں نے تجھے بار بار بھیجا کہ صلی فإنک لم تصلی، جا اور نماز پڑھ، یہ نماز نہیں۔ تو نماز اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، نہایت خشوع کے ساتھ کیسے پڑھی جاتی ہے یہ بتایا گیا۔
عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے طریقے اور دوسرے دینوں سے بے نیاز دین دیا ہے. دنیا کی سب تہذیبیں ختم ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دنیا کی تہذیب باقی رہے گی. لاکھوں حدیثیں علماء کے سینے میں ہیں اور قرآن کریم کے حفاظ کم نہیں ہیں اور اس کے مفسرین بھی کم نہیں ہیں. وہ دوبارہ ایسٹیبلش کریں گے اس تہذیب اور تمدن پر پوری دنیا کو. آج زمانہ حضور کے زمانے سے 1400 سال آگے پہنچا ہے، لیکن ہمیں کوئی مسئلے میں تکلیف نہیں ہوئی. مثلا کورونا کا مسئلہ ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ آیا. علماء نے فوراً ہمیں طریقہ بتایا کہ نمازیں کس طرح ادا کرنی ہے، جمعہ کس طرح ادا کرنی ہے، عیدین کس طرح ادا کرنی ہے، تراویح کیسے پڑھنی ہے. سب کی گائیڈ لائن گورنمنٹ کیا گائیڈ لائن دے گی، ہم نے گائیڈ لائن دیا ہے، علماء نے گائیڈ لائن دیا ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی تمہاری نماز نہ جائے. اس کے سب طریقے بتلائے اور کئی علماء نے بتلائے اور لوگوں نے الحمدللہ اس پر عمل بھی کیا اور ان کو لگا کہ کتنا آسان دین ہے. اتنے حالات سخت ہو گئے لیکن پھر بھی جو ہے الحمدللہ نمازوں کا سلسلہ جاری رہا. اب یہ موبائل کا زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موبائل کا نظام تھا نہیں، لیکن اللہ کو جو منظور رہا تو موبائل سے آگے کا معاملہ حضور نے بتایا. سینکڑوں میل دور صحابہ کرام جو ہے وہ لڑ رہے تھے جنگ موتا میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں، لیکن لشکر وہاں کیا کر رہا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا جیسے دیکھ کر کوئی بیان کرتا ہو. جب تو ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، فون بھی نہیں تھا، اتنے کم وسائل کے باوجود یہ دین پوری دنیا میں پہنچا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج دین اسلام سے زیادہ کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر الزامات اور روزانہ اعتراضات نہ ہو. لیکن اس دین کے اندر طاقت اور قوت اتنی ہے کہ سب اعتراضات کے جواب دینے کی اس میں طاقت ہے. آج موبائل آیا، کسی مفتی سے آپ موبائل کا مسئلہ پوچھیے، آپ کو بیان کر دے گا. حالانکہ حضور کے زمانے میں تو موبائل تھا نہیں، تو کیسے بیان کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں جواز عدم جواز کس طرح سے ہوگا اس کے اصول اور ضوابط بیان ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کے بہت بڑے عالم. جب انہوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آخری نبی بن کر آئے ہیں، تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضری دی اور اپنے ذہن میں 3 سوال بھی لے کے آئے. سوال عام طور پر ایسے تھے کہ کوئی معمولی آدمی اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا، نبی ہی کی شان ہے کہ وہ جواب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو وحی کی خاص روشنی عطا کی، اس روشنی میں جواب دیتے، اور جواب نہیں ہوتا تو وحی کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وحی آئے گی، روشنی آئے گی تو پھر جواب دیں. اس کے بھی نظائر حدیثوں میں موجود ہیں. لیکن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور سوالات تو درکنار رہے، حضور کا چہرہ دیکھ کے دین قبول کر لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ صداقت اور سچائی کا غماز ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب کا حضور 3 سوال پوچھتے ہیں۔ قیامت سے پہلے کوئی بڑی علامت بتائیں۔ ظاہری بات ہے کہ اب یہ نبی ہی بتا سکتے۔ حضور نے فرمایا مشرق سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو سمیٹتے ہوئی مغرب کی طرف چلی جائے گی، یہ علامت ایک بیان ہے۔ دوسرا سوال کیا جنتیوں کا پہلا بریک فاسٹ کیا ہوگا؟ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ صبح کا ناشتہ کیا دیں گے؟ دنیا میں تو آپ 12 ہانڈی کھانے پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں کیا ناشتہ ملے گا؟ حضور نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا زیادت و کبد حوت، مچھلی کے کلیجے کے اندر ایک ایکسٹرا ٹکڑا آتا ہے، جو مچھلی جنتی جو ہوگی اس کا سب سے لذیذ حصہ ہے، وہ دیا جائے گا جنتیوں کو پیٹ بھر کھانے کے لیے ناشتے میں۔ تیسرا سوال کیا بچہ کبھی ماں پر جاتا ہے کبھی باپ پر پڑتا ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ماں کا مادہ غالب آتا ہے تو ماں کی طرح بنتا ہے، باپ کا مادہ غالب آتا ہے باپ کی طرح بنتا ہے، شکل باپ جیسی ہوتی ہے۔ فرمایا تینوں سوالوں کے جواب آپ نے بجا دیے ہیں اور آپ سچے نبی ہیں۔ یہودیت سے کنورٹ ہو کر اسلام میں آ گئے۔ زبردستی اسلام میں کسی کو داخل کرانے کا نظام نہیں، زبردستی اسلام قبول کروایا جائے یہ نہیں۔ ایک باپ نے یہ طے کیا تھا کہ اس کے بیٹے ایمان نہیں لاتے تھے اور باپ راشن اور خرچہ سب دیتا تھا بیٹوں کو، تو اس نے حضور سے مشورہ کیا کہ یہ خرچہ بند کر دوں گا، یہ راشن بند کر دوں گا تو مجبوراً یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا اس طرح اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو کھلا ان کے حال پر، وہ غور کریں اور پھر دلائل کی روشنی میں اسلام کو قبول کریں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قرآن کریم دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ اپنی عقلوں کو اور عقلوں کے دریچوں کو کھولو اور پھر قرآن کھولو، پھر حدیث کھولو، اللہ تمہارے دل کھول دیں گے، تم کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایسا سمجھنے والا دین ہے، کوئی بے عقلی کا کام نہیں۔ خوشیاں آتی ہے تو آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، کیا کا کیا کر بیٹھتا ہے۔ مثلاً 31 ہو تو لوگ پٹاخے چھوڑاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا مسلمانوں کا تو مذہبی تہوار نہیں، ہندوؤں کا بھی نہیں ہے۔ ان کا سال نیا اور طریقے سے شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا محرم میں ہوتا ہے، تو ہم کو نہ پٹاخوں سے کوئی لینا دینا ہے نہ ان کی تہذیب سے کوئی لینا دینا ہے، لیکن 31 کو جتنا دنیا میں گناہ ہوتے ہیں اتنے گناہ کبھی نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں عید کے دن نیکیاں بڑھتی ہیں، شرافت بڑھتی ہے، عبادت بڑھتی ہے، طاعت بڑھتی ہے، تو ان کے یہاں برائیاں بڑھتی ہیں۔ یہ سب من گھڑت چیزیں شروع کی ہیں اس وجہ سے۔
اس لیے کسی مسلمان کو 31 جو ہے وہ منانے کا آرڈر نہیں۔ نمبر 2، کسی کو نئے سال کی مبارک ہم نہیں پیش کریں گے، مبارکباد ہم نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی یہ نیا سال ہے نہیں، پھر ہم غیروں کا تشابہ کیوں اختیار کریں جب وہ ہمارا طریقہ اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ ہمیں کیا اتنی محبت ہو گئی ان سے، ہم رہیں گے ساتھ، اخلاق سے پیش آئیں گے، انسانیت سے پیش آئیں گے، بھائی چارہ بھی رکھیں گے، لیکن وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض کرنا نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ارے بھائی ہم اس دیش میں رہتے ہیں تو بھائی سب لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں تو مسلمان بھی برابر جو ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ہمارا تہوار ہی نہیں۔ ہم کو پتنگ بازی میں ایک پائی بھی خرچ کرنا ناجائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دوسروں کا تہوار ہے، تم کو تہوار کم ملے ہیں، روزانہ تہوار کرنے ہیں آپ کو، مجھے پورے سال تہوار کرتے رہنا ہے، برسیاں اور چہلم اور بزرگوں کی برسیاں اگر یہ کریں گے تو 1,24,000 جو ہے انبیاء ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، 1,24,000 اولیاء ہیں، دن میں کتنی برسیاں مناؤ گے؟ دن تو اسی میں پورا ہو جائے گا کہ ملے گا کچھ بھی نہیں اور سب خرچہ ہو جائے گا۔ اسلام نے کہا بھائی طریقہ اپناؤ۔ حضور کی آمد پر کون خوش نہیں ہے، لیکن خوشی میں خرچہ کیا کرنا ہے؟ خرچہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ اور حضور والے طریقے کو زندہ کرنا، یہ حضور کی یادگار ہے کہ آپ کے طریقے کو زندگیوں میں زندہ کیا جائے۔ اب ان کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں نقصان کتنے ہیں؟ پہلے تو پتنگ پر خرچ کرتے ہیں، یہ اسراف، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی، اس سے منع کیا ہے۔ جو لوگ بیچارے کبھی صبح میں نہیں اٹھتے وہ چھت پر چڑھ جاتے 7 بجے سے، اور انہوں نے جو ہے دھاگے بھی تیز کاٹنے والے بنائے ہیں، اور راتوں سے ہزاروں روپے کا پتنگ بھی جو ہے لے کر رکھا ہے، اور کھانا بنایا ہے۔ ارے بھائی ہم تو عید کے دن اچھا کھانا بناتے ہیں، عیدیں ہم کو دے دی گئی ہیں کہ ایک عید الفطر ہے، ایک عید البقر ہے، اب تیسری کوئی عید تو ہے نہیں، یہ کہاں سے لائے ہم لوگ؟ اب اس کے نقصانات دیکھو، کھانا بنے گا اتنا فضول خرچ ہوگا، چھت پہ چڑھ گئے، پتنگ پر نظر رکھنے والے کو نیچے کا خیال نہیں رہتا، گر کے مر جاتا ہے، 5 روپے کے پتنگ کے لیے اپنی زندگی کھو بیٹھا، اوپر دیکھتا ہے۔ کتنے لوگ اس میں بیچارے اسپتالوں کے اندر چلے گئے، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کے پیر ٹوٹے، کسی کی جان گئی۔ اسلام ایسے بیہودہ کام نہیں بتاتا۔ عید کا دن آیا تو ان کا روز 5 نماز پڑھتے تھے، آج بڑھاؤ 1 نماز اور اس کے اندر 6 زائد تکبیریں، اللہ کی بزرگی بیان کرو، یہ طریقہ بتایا۔ اور ایسا طریقہ بتایا کہ اذان بھی مت کہنا اور اقامت بھی مت کہنا، اس لیے کہ جمعہ کے لیے تو تیاری کرنے کے لیے یہ حکم دیا، لیکن عید کے دن مسلمان عبادت کے لیے اتنا تیار ہے کہ نہ اذان کی ضرورت نہ اقامت کی ضرورت۔ ہم کو عبادت دے دی، شرافت سکھائی، طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آؤ اور اس طریقے سے اپنا تہوار خوشیاں منانے کی اجازت ہے، لیکن اس کی باؤنڈریز قائم کی ہیں، ان کی حدود کو بیان کیا ہے، ان حدود میں رہ کر کام کرنا ہے۔ اب یہ ایک بات ہے، جب اوپر چڑھیں گے تو غیروں کی چیزوں پر نظر پڑے گی، کھڑکیوں پر نظر پڑے گی، غیر محرموں پر نظر پڑے گی جو ناجائز ہے۔
راستے میں چلنے والے کی زندگی کا خطرہ ہو جاتا ہے، دھاگا گلے کے اندر آ کے لگ گیا، جان چلی گئی، ایسے واقعات بھی ہیں۔ ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز غائب، موسیقی اوپر بج رہی ہے جو ناجائز۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے، یہ اور بات ہے۔ یہ ایسا کوئی تہوار ہے کہ جس میں انسان تو محفوظ نہیں ہے لیکن پرندے بھی محفوظ نہیں۔ کتنے پرندوں کے پر اور گلے بیچاروں کے کٹ جاتے ہیں، اور اہیسا کے پجاری چیختے رہتے ہیں، اور یہ پرندوں کو مت مارو مت، کون سنتا کون ہے؟ کتنے بھی کرفیو تم لگا دو، لیکن گھومنے والے کو گھومنا ہے تو گھوم کے رہے گا۔ 9 بجے بعد مت نکلو، لوگ کھڑے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، قانون کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سوچی کہ یہودیت کے اندر اونٹنی کا دودھ نہیں پینا اور اونٹ کا گوشت نہیں کھانا اور سنیچر کے دن کا احترام کرنا۔ جمعہ کا دن اللہ نے چھپا کے رکھا تھا، وہ اس امت کو دیا ہے۔ نہ یہ دن عیسائیوں کو سمجھ میں آیا نہ یہودیوں کو سمجھ میں آیا۔ عیسائیوں کو سوجا سنڈے اور یہودیوں کو سوجا سنیچر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہیرا چھپا کے مسلمانوں کے لیے رکھا تھا، تو جمعہ ہم کو عطا کی۔ جمعہ کے بڑے فضائل حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں۔ ایسا مبارک دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ فرمایا کاروبار تمام چیزیں بند کر کے جمعہ مسجد آؤ، بیانات سنو، خطبہ سنو، نمازیں سنو اور دعائیں کرو، یہ تمہارے لیے دعا کا بہترین دن ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ جو دعا اس میں کی جاتی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ لیکن یہ گھڑی کب ہے اس کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہمارا صبح صادق سے لے کر رات تک کا وقت جو ہے وہ دعاؤں میں اور عبادتوں میں گزر جائے۔ زیادہ تر روایتیں تو ہے عصر کے بعد کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب احبار سے، کعب احبار نے کہا مجھے وہ گھڑی معلوم۔ کہا کیسے معلوم؟ مجھے تو نہیں معلوم، تمہیں بتانا پڑے گا کہ کب ہے وہ گھڑی۔ کہا وہ گھڑی جمعہ کے دن عصر کے بعد ہے۔ اور کیسے ہے؟ فرمایا نمازوں کے بیچ میں، عصر اور مغرب کی نماز کے بیچ میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عصر کے بعد تو نماز ہے نہیں، تو نماز تو ہوتی نہیں عصر کے بعد۔ تو کعب احبار نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ جو شخص انتظار صلاۃ میں، جیسے ابھی ہم انتظار صلاۃ میں بیٹھے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو عصر کے بعد نماز تو نہیں ہے لیکن نماز کا انتظار تو ہے نا، آگے مغرب کی نماز آنے والی ہے۔ تو آدمی جو ہے وہ ایک گھڑی کو حاصل کرنے کے لیے مغرب تک عبادت میں بیٹھ گیا اور دعائیں کرتا رہا، پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا کو قبول فرما لے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جمعہ تو ہم منائیں گے، مسلمان ہو گئے، یہودی تھے، اب اللہ نے جمعہ دیا ہے تو جمعہ تو ہم منائیں گے، لیکن ذرا سنیچر کو بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ پرانا چونکہ خیال چلا آ رہا تھا، پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا چلو کیا بات ہے، ذرا اس کو بھی فالو کر لیتے ہیں، برائی تو کوئی ہے نہیں اس کے اندر، کوئی ایسا کام تو ہم کرنے والے نہیں ہیں، بس احترام کریں گے سنیچر کے دن کا۔ یہودی سنیچر کے دن گاڑی نہیں چلاتے، کاروبار نہیں کرتے، چولہا نہیں چلاتے، لائٹ نہیں جلاتے، سوئچ نہیں چلاتے۔
وہ چالو بھی کرنا ہوتا ہے سوئچ تو مسلمان کو بلاتے ہیں کہ وہ سوئچ چالو کر دے، اور گھر کا کوئی کام نہیں کرتے، سب کام ٹھپ سنیچر کے دن۔ ہم کو کا کام بھی کرو، خالی نماز اور عبادتوں کے وقت کو جو ہے سنبھال کے چلو، بس تمہارا پورا دن تجارت بھی کرو گے تو عبادت میں تبدیل کر ڈالیں گے۔ حضور نے فرمایا اور کیا سوچا ہے تم نے؟ کہا اور ایک بات یہ سوچی ہے کہ وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا، چونکہ وہ زمانے میں ہم لوگ نہیں پیتے تھے، اور گوشت جو ہے وہ بھی اونٹ کا نہیں کھائیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اور ایک بوٹی بھی جو ہے کھانا پڑے گا۔ جب قبول کیا ہے تو آدھا ادھر اور آدھا ادھر، اور آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، جیسے کہ آج کل کے نوجوان بال رکھتے ہیں کہ بیچ میں سے بالکل کچرا پیٹی اور ادھر سے صاف ادھر سے صاف۔ رکھنا ہے تو پورے بال رکھ، ختم کرنا ہے تو پورے ختم کر، یہ طریقہ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ طریقہ تو نہیں بتایا کہ آدھے میں بالکل جو ہے بال نہیں، عجیب سا لگتا ہے، لیکن جوان ہے کہ بس اس نے دیکھ لیا کہ وہ فلاں ہیرو نے رکھا، یہ کو حضور جیسا ہیرو نظر نہیں آیا، اور نظر آیا تو یہ نظر آیا کرکٹر والے جو ہیں کرکٹ کے پیچھے ایسے دیوانے ہیں کہ رات نہیں دیکھتے، صبح میں کرکٹ چالو ہوا آسٹریلیا میں تو نماز نہیں پڑھتا، ٹیلی ویژن لے کے بیٹھا ہے، اور وہ لوگ ہم کو دیتے کیا ہیں؟ تم اس کے پیچھے مر جاؤ گے، ایک پائی ملنے والی نہیں ہے، اور تم جاؤ تو تمہارا کوئی پرسان حال وہاں نہ ہو۔ جبکہ میرے رب کے دربار میں آؤ تو انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ اعلان کر رہے ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی نماز پڑھنے والا، ہے کوئی روزی کا طلبگار؟ کہاں ہیں؟ آؤ اور لے جاؤ۔ اللہ تو اترتے ہیں، یعنی اپنی مخصوص رحمتیں ہمیں عطا فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، کوئی چاہنے والا ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دوستو، یہ وہ دن آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں 24 نقصان پتنگ اڑانے کے بیان کیے، 24 نقصان۔ ان نقصانوں سے اپنے آپ کو بچائیں، پیسے کے نقصان سے بچائیں۔ سب سے بڑا ہمارا دین کا نقصان ہے، ہمارے نبی ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناخوش مت کیجئے، ناراض مت کیجئے، اور اس کی دعوت چلائیے کہ ہمارا کوئی بچہ پتنگ نہیں اڑائے گا، اور کوئی ماں باپ پتنگ پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے، نہ ہم جو ہے کسی عیسائی کو یہ میسیج بھیجیں گے کہ تمہیں نیا سال مبارک ہو۔ ارے جمعہ مبارک ہو یہ کہنے کے بارے میں بحث ہوئی ہے، تو نیا سال مبارک کہاں سے ہونے کا ہے، اور وہ کہاں سے لے کے آئے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ 1 منٹ آج زیادہ ہو گئی، 21 ہو رہی ہے سامنے والی گھڑی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حکم تھا حضرت مفتی ظفر صاحب کا کہ چند منٹ کچھ باتیں عرض کی جائے، تو وہ حکم پورا کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور نماز کے بعد جو ہے ان کے عزیز کا نکاح ہے، اور بھی ایک نکاح والے دلہا صاحب یہاں رونق افروز ہیں، ان کا بھی نکاح ہے۔ اللہ تعالی نکاحوں کو بھی مبارک فرمائے اور باعث خیر و برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔